وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون فقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. سورۃ البقرہ آیت نمبر 73 سے آگے درس ہوگا. ماقبل میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا تھا جس کا تعلق بنو اسرائیل یعنی یہود سے تھا. بنو اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہوا اور بعد میں کیونکہ اس وقت تورات میں اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں تھا کہ جو قاتل ہوگا اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، نیز قاتل کون ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اے موسیٰ علیہ السلام آپ بنو اسرائیل سے کہہ دو کہ ایک گائے ذبح کرے اور جو مقتول ہوا ہے یعنی جس کو قتل کیا گیا ہے اور جو گائے تم نے قتل کی اس گائے کا کچھ حصہ اس کے ساتھ لگاؤ. جو ہی تم لگاؤ گے اس مردے کے ساتھ اس مقتول کے ساتھ تو وہ کیا ہے وہ زندہ ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ کہے گا کہ میرا قاتل کون ہے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. انہوں نے گائے ذبح کی اور گائے ذبح کرنے کے بعد اس کا کچھ حصہ اس مقتول کے ساتھ لگایا، ٹچ کیا تو وہ مقتول کھڑا ہوگا بولنے لگا کہ میرا قاتل کون ہے. اچھا اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا صرف ان کو کہ جو گائے آپ ذبح کرو گے اس کا کچھ حصہ اس مردے یا مقتول کے ساتھ لگا لو. اب مسئلہ ہے کہ اس کے ساتھ کون سا حصہ لگا دیا گیا، اس کے ساتھ کون سا حصہ لگا دیا، پیر لگائے، ناک لگائے، تو اس بارے میں وضاحت نہیں ہے. مختلف اقوال ہے. بعض کہتے ہیں کہ گائے کی دم لگائی اس کے ساتھ اس مقتول کے ساتھ. بعض کہتے ہیں کہ کوئی اور اعضا، گائے کے بہت سارے اعضا ہوتے ہیں، ان اعضا میں سے کسی اعضا کو لگایا مقتول کے ساتھ. ایک تو دم والا قول ہے، دم لگاؤ اس کے بعد وہ بولے گا. بہرحال اس کے بارے میں تفصیل کی ضرورت بھی نہیں ہے چونکہ اصل جو حکم تھا بنو اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا اور اس کے ساتھ لگانے کا. اب کون سا بھی حصہ لگاؤ. اور دوسری بات ہے کہ جو بھی حصہ تم لگاؤ گے کہ وہ کیا ہے وہ بولے گا کہ میرا قاتل کون ہے. اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہودیوں کو خطاب کر کے ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، پھر
سما کا معنی آتے پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد، پس وہ ہو گئے پتھر کی طرح یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہود کو خطاب کر کے کہتے ہیں، اے یہود، اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی قدرت ظاہر کی۔ کیا کی؟ اللہ نے اپنی قدرت ظاہر کی تم پر، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات اے یہود تم پر کیے۔ مثلا یہ جو یہود تھے ان پر اللہ تعالیٰ نے ایک انعام یہ کیا تھا کہ من و سلوہ آتا تھا ان کو۔ کیا آتا تھا ان پر؟ من و سلوہ، یعنی ان کو دنیا میں کسی چیز کی کمانے کی ضرورت نہیں تھی کھانے پکانے کے لیے، بلکہ ایک معمولی سی چیز، ایک میٹھی چیز آتی تھی، ایک بٹیر تھی، ایک تھوڑا سا جانور، اس کو وہ کھا لیتے تھے۔ اور بہت سارے انعامات اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے اور اپنے معجزات عطا کیے، وہ اپنی قدرت ان پر ظاہر کی، جس کا تقاضا یہ تھا کہ یہ لوگ کیا ہے، اللہ کی طرف آ جاتے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم کرتے۔ لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تردید کی اور حضور علیہ السلام کی رسالت کو بھی تسلیم نہیں کیا، اور اس وجہ سے ان کے اللہ تعالیٰ کی قدرت جب انہوں نے دیکھی تو ان کے دل نرم ہونے چاہیے اور فوراً کیا ہے، یہ اسلام کی طرف آنے چاہیے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والے بن جاتے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیم تھی، جو تورات کی تعلیم تھی، اس پر عمل نہیں کیا، اس پر انہوں نے عمل نہیں کی، بلکہ نافرمان بن گئے۔ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے یہود، یہ جو قدرت ہم نے دکھائی کہ گائے کا جو مردہ تھی اس کا کچھ حصہ اس مقتول کے ساتھ لگایا، اس کے بعد کیا وہ مقتول بولنے لگا، اس قدرت کو یعنی اس نشانی کو دیکھ کر تم اس سے کیا عبرت حاصل کرتے، اللہ کی طرف پلٹ جاتے، اللہ کی طرف جاتے، لیکن تمہارے دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتے۔ لیکن اس کے بعد بھی یعنی اس واقعے کو یا ہمارے انعامات کو سن کر یا ہمارے انعامات جو ہم نے تم پر کیے، انعامات عطا کرنے کے بعد بھی تمہارے دل نرم نہیں ہوئے بلکہ سخت ہوئے۔ کیا ہوئے؟ سخت ہوئے، اور پتھر کی طرح ہی دل بن گئے، بلکہ پتھر سے بھی آگے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دل پتھر کی طرح ہو گئے، اور بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، یعنی ان کا دل کیا ہوا؟ پتھر، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت، اس لیے کہ پتھر فائدہ دیتا ہے اور ان سے کوئی فائدہ نہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی 3 تقسیمیں کی ہے، 3 طرح کے پتھر بیان کیے اللہ تعالیٰ نے۔ 3 طرح کے پتھر ہوتے ہیں۔ بعض پتھر وہ ہیں کہ جن سے تمام لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور جن کا فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے، عمومی، اور بعض پتھر جن کا فائدہ، جن کا نفع کم ہوتا ہے لیکن فائدہ ہوتا ہے۔ بعض پتھر نہ وہ کسی کو فائدہ دیتے ہیں اور نہ ان کا فائدہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن کم سے کم ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، اور تمہارے دل میں نہ تم فائدہ دیتے ہو دوسرے کو، نہ تمہارا فائدہ زیادہ ہے نہ کم ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پتھر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے لرز جاتے ہیں، ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا خوف آ جاتا ہے، سما جاتا ہے، لیکن تم پر اللہ تعالیٰ کا کوئی خوف نہیں ہے، لہذا تم پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اسی لیے حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو دل ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دبا لگ جاتا ہے، اور جب بار بار گناہ کرتا ہے تو اس کا دل پورا گناہوں سے آلودہ ہوتا ہے، زند آلود ہو جاتا ہے۔
اس کے بعد یعنی جس طریقے سے کسی انسان کو اگر کوئی انفیکشن ہو جائے یا کوئی بیماری لگ جائے، وہ کسی حصے میں شروع میں ہوتی ہے، باڈی کے کسی حصے میں، جب اس کا اثر زہر پھیل جاتا ہے، تو مثلا کسی نے زہر کھایا اور شروع میں تو اس کا اثر یہاں تک ہے، لیکن جب وہ اندر جاتی ہے تو اس کا اثر پورے باڈی پر اس کا اثر ہوتا ہے، حتیٰ کہ انسان کو موت کے قریب پہنچا دیتی ہے زہر۔ اسی طریقے سے یہ جو لوگ تھے ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، یعنی جو بھی انسان ہوتا ہے کہ اصل جو چیز کیا ہے، دل ہے، لیکن جب انسان گناہ کرتا ہے تو یہ دل کیا ہے، سخت ہو جاتے ہیں، اور اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ اس پر سیاہ دبے لگ جاتے ہیں، داغ لگ جاتے ہیں، اور بعد میں انسان کو کسی چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں آ سکتا ہے، کیونکہ اصل چیز کیا تھی، دل، اصل چیز انسان کے اندر دل تھا، لیکن جب دل ہی خراب ہو گیا اس کا، وہ اب اس کو کیا ہے، جو بیماری ہے وہ پھیل گئی، اور اب اس کو علاج کرانا ہے دل کا، اور جب وہ دل کا علاج کرائے گا اس کے بعد وہ کیا ہے، نماز کی طرف متوجہ ہوگا، زکوٰۃ کی طرف، باقی احکام اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ اچھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے پتھر بیان کیے۔ بعض پتھر دیکھے ہوں گے آپ نے، ایک پتھر وہ ہوتا ہے کہ جس سے کنواں نکلتا ہے، چشمہ نکلتا ہے، اور نہر پھوٹتی ہے اس پتھر سے، ان کے پتھر، اور جب نہر نکلتی ہے ظاہر سی بات ہے کہ پانی نکلتا ہے، اور پانی کا فائدہ ہر طرح کے انسان مخلوقات اٹھاتی ہے، انسان کو بھی ضرورت ہے، تو پھر انسانوں میں بھی تقسیم ہے، مسلمانوں کو بھی پانی کی ضرورت ہے، اور کافروں کو بھی ضرورت ہے، اور آگے چلے جانوروں میں بھی تقسیم ہے، گھوڑے، وہ ان کو بھی پانی کی ضرورت ہے، اور اس طرح کے آسمانی جانور، ان کو بھی پانی کی ضرورت ہے، جو زمین پر رہتے ہیں ان کو بھی پانی کی ضرورت ہے، اور جو سمندر میں رہتے ہیں ان کو بھی کیا ہے، پانی کی ضرورت ہے۔ تو ہر طرح کی انسان، ہر طرح کی مخلوق کو کیا پانی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض پتھر ایسے ہیں کہ ان کا نفع کثیر ہے، یعنی ایک پتھر ہے، اب اس پتھر کو دیکھو گے آپ، اس سے کیا نکلتا ہے، چشمہ نکلتا ہے، اور اس چشمے سے بہت ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوقات فائدہ اٹھاتی ہے، انسان بھی، اور انسانوں میں سے مختلف اللہ کو ماننے والے بھی اور اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے والے بھی، یہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے مخلوقات میں بے شمار مخلوقات انسان کے علاوہ دیگر، مثلا جانور ہے، اور حلال حرام مخلوقات ہے، اور پھر آسمانی جانور ہے، وہ ان کو بھی پانی کی ضرورت ہے، اور اس طریقے سے سمندری جانور، ان میں بھی حلال حرام ہے، وہ بھی ان کو بھی پانی کی ضرورت ہے۔ غرض یہ کہ یہ جو پتھر ہے، یہ پتھر ایسا ہے کہ جس کا فائدہ عام ہے، ہر انسان اور ہر مخلوقات جس کو پانی کی ضرورت ہے وہ اس پتھر سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ اچھا، اب یہود تو اس طرح نہیں ہیں، ان کا فائدہ عام نہیں ہے، یعنی نہ وہ خود فائدہ اٹھاتے ہیں اپنے آپ کا، اور نہ وہ دوسروں کو فائدہ دیتے ہیں۔ آئیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ پتھر کی ایک قسم ہے، ایک پتھر وہ ہے کہ جس میں کیا نکلتا ہے، چشمہ یا تالاب یا کوئی دریا نکلتا، اس سے اس کا فائدہ کثیر ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بلا شبہ حجارہ کے آتے ہیں معنی پتھر کے، بلا شبہ بعض پتھر ہے کہ جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہے، جس سے نہریں نکلتی ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور بلا شبہ بعض پتھر جو پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، ان سے پانی نکل آتا ہے۔ بعض پتھر وہ تو ناک نہیں ہوتے، لیکن پانی پیچھے سے آتا ہے، لیکن وہ پتھر کیا ہے، بیچ میں پھٹ جاتا ہے، اور بیچ میں پھٹ جانے کے بعد بھی اسی سے کیا ہے، پانی آتا ہے۔ بعض پتھر ان سے بہت کثیر پانی آتا ہے، مثلا کنواں، چشمہ ہے، اور بعض پتھر جن سے کثیر پانی نہیں آتا بلکہ کم پانی آتا ہے، اور غرض اس پتھر سے بھی ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک پتھر وہ ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے بعض پتھر ہے ایسے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے۔ اچھا، یہ تین طرح کے اللہ تعالیٰ نے پتھر بیان فرمائے کہ کیسے کیسے پتھر ہوتے ہیں۔ بعض پتھر
جن سے چشمے نکلتے ہیں، اور بعض پر جن سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے کیا ہے گر جاتے ہیں. اب یہ بات سمجھ نہیں آئے گی، لیکن اس پر ہمارا ایمان رکھنا ضروری ہے. اس سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ بعض پتھر ایسے ہیں. اس سے ایک بات سمجھ آئی کہ جو پتھر ہے، یہ جو جمادات ہے، ان کے اندر بھی کیا ہے، حس ہے، عقل ہے. یعنی پتھر کے اندر بھی کیا ہے، حس ہے اور عقل ہے. اس کی مثالیں ہیں بہت ساری. اب اس میں تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تعویل کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں کسی پتھر کو اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرتے ہوئے، پھر اس کا دوسرا معنی کریں گے. معنی تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو حقیقت پر محمول کریں گے. جو لفظ کا معنی ہے وہی، اور اس کی تعویل نہیں کریں گے. تعویل کا مطلب کیا آتا ہے؟ اس کی مثال میں سمجھاتا ہوں. بعض اوقات قرآن پاک و حدیث میں ایسے الفاظ آتے ہیں کہ وہاں پر ہمیں تعویل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تعویل کا مطلب جو لفظ کا معنی ہے وہ معنی وہاں نہیں کرنا پڑتا، بلکہ دوسرا معنی کرنا پڑتا ہے.